سوانح حیات شیخ الاسلام غوث الزمان امام العاشقین بابا سعید قمبر شریف والے حصہ 17واں درگاہ عالیہ قمبر شریف پر خاص توجہات۔ بابا سعید 5 وقت نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پابندی رکھتے تھے۔ درگاہ عالیہ ڈربہ شریف پر جماعت کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پابند رکھتے تھے۔ بروایت وڈیرو محمد علی بلوچستان والے، اگر کسی سے نماز جماعت چھوٹ جاتی تو آپ اس شخص پر اس دور کے حساب سے 8 آنی رقم اور کچھ نوافل پڑھنے کا جرمانہ رکھتے تھے، اور جو فقیر تہجد نماز قضا کرتے تو اس پر 12 آنی رقم اور کچھ نوافل ادا کرنے کا جرمانہ رکھتے تھے۔ پھر جب بابا سعید قمبر شریف تشریف لے آئے تو وہی طریقہ کار قائم رکھا۔ بروایت نعت خواں محمد اسماعیل چانڈیو حسینی درگاہ عالیہ حسین آباد قمبر شریف والے، کبھی کبھی بابا سعید نماز جماعت کے وقت مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر کے آپ اپنے ہاتھ میں لاٹھی مبارک لے کر درگاہ شریف پر رہنے والے فقیروں کو دیکھنے جاتے کہ کہیں کوئی فقیر جماعت سے رہ تو نہیں گیا۔ اگر نماز کے وقت کسی فقیر کو باہر دیکھتے تو لاٹھی مبارک اس فقیر کو مارتے تھے، اور جو فقیر چھپ کر اپنے گھروں میں یا باہر کہیں نماز پڑھتے تو ان کو کانوں سے ہاتھ پکڑوا کر اوپر نیچے ہونے کی سزا دیتے تھے۔ مطلب کہ آپ نے اپنی ساری زندگی مبارک باجماعت نماز پڑھنے میں گزار دی تھی۔ پھر جب آہستہ آہستہ سمندر موجوں پر آنے لگا تب بھی پابندی نہیں ہٹائی، لیکن فقیروں پر جو جرمانہ ہوتا تھا اس کو معاف کر دیتے تھے، کیونکہ لوگوں میں بے دینی آ گئی تھی، اس لیے آپ نے شفقت کے دریا بہا دیے تھے۔ جس طرح پچھلے نبیوں کے دور کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں امت کو آسانیاں آئیں، اسی طرح بابا سعید کے پچھلے دور اور آخری دور میں فرق آتا گیا۔ درگاہ عالیہ محبت پور ڈربہ شریف اور درگاہ عالیہ حسین آباد قمبر شریف پر جماعت نماز کبھی کبھی آپ خود پڑھاتے تھے تو کبھی کبھی دوسرا خاص مقرر کردہ فقیر پڑھاتا تھا۔ بابا سعید اپنی جوانی مبارکہ سے لے کر آخر تک مراقبہ کے پابند رہے، اور دونوں درگاہوں پر مراقبہ کروانے کی پابندی کروائی تھی۔ بابا سعید جوان مبارک میں خود مراقبہ کرواتے تھے یا پھر جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔